بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر الشانی 15واں نمبر پہ ضمیر الشان ہے۔ ما ہوا ضمیر الشانی؟ سوال نمبر 104، ما ہوا ضمیر الشان؟ ضمیر شان کیا چیز ہے؟ جواب نمبر 104 فرماتے ہیں ضمیر الشان ہوا ضمیر الغائب المفرد۔ ضمیر شان وہ ضمیر غائب مفرد ہے، یکنّا بھی، جس ضمیر غائب مفرد کے ذریعے کنایہ کیا جاتا ہے عن الشان، شان سے، یعنی مرتبے سے، رتبے سے، ای الامر الذی، یعنی اس آرڈر سے، اس حکم سے، الذی یراد الحدیث عنہ، جس امر سے کیا ہے بات مراد ہوتی ہے، جس امر سے بات مراد ہوتی ہے۔ نحو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے ہوا شان یہ ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو کیا ہے ہوا سے مراد؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا ایک ہونا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات اور اس کی شان، اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ شاید انشاءاللہ مصنف خود بیان کریں گے، مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل فعل امر ہے، قال یقول سے، ہوا ضمیر شان مبتدا، یہ اول اللہ مبتدا ثانی، احد کیا ہے وہ مبتدا ثانی کے لیے خبر، پھر پورا جملہ جو ہے ہوا مبتدا کے لیے خبر، پھر یہ ہوا اپنی خبر سے مل کر قل کے لیے مقولہ بن جائے گا۔ چلو آگے کی طرف بڑھیں۔ فوائد میں سے فائدہ نمبر 1، الغایۃ من ضمیر الشان، ضمیر شان سے مقصد کیا ہے؟ تعظیم الامر، حکم کی، امر کی تعظیم کرنا ہے، او تفخیمہ، اور اس کی کیا ہے تکریم کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ کوئی اور معنی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہی تعظیم والا معنی ہے، تعظیم الامر و تفخیمہ، یعنی امر کی تعظیم اور اس کی شان و شوکت مراد ہے۔ کہ المتکلم، گویا کہ متکلم، یذکر ھذا الامر اولا، اس بات کو، اس امر کو پہلے کیا ہے ذکر کرے گا۔ گویا کہ متکلم نے اس امر کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا، بوجہ، کسی طریقے سے، کسی ایسے طریقے سے مفہم جو کہ مفہم ہے، یعنی امر کو پہلے مرحلے میں مفہم طریقے سے اس نے، مفہم صورت میں متکلم نے گویا کہ ذکر کیا۔ اچھا، اے بالضمیر، کیا مطلب مفہم طریقے سے؟ یعنی ضمیر کی صورت میں متکلم نے امر کو ذکر کیا۔ حتی ینتبہ السامع، یہاں تک کہ ینتبہ السامع، یہاں تک کہ سامع متوجہ ہو جائے، الی اہمیتہ، اس امر کی اہمیت کی طرف، اس بات کی اہمیت کی طرف سامع متوجہ ہو جائے۔ ثم، پھر متکلم نے، یفسرہ، اس ضمیر شان کی تفسیر کی، ضمیر مفہم کے افہام کو دور کیا تفسیر کرنے کے ذریعے، یعنی وہ ضمیر مفہم کی یفسرہ، کیا ہے تفسیر کرے متکلم، بالجملۃ، جملے کے ذریعے۔ کیوں؟ لیزیل الافہام، تاکہ اس ضمیر کے اندر جو افہام پایا جاتا ہے وہ افہام کیا ہو جائیں؟ زائل ہو جائیں۔ اگر باب افعال سے پڑھیں گے تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہو، کیا پڑھ سکتے ہو؟
یوں یعنی لیزیل الافہامہ پڑھ سکتے ہو. لیزیل الافہامہ پڑھنے کی صورت میں معنی یوں بنے گا. کیا بنے گا؟ یعنی ثم یفسرہ، پھر متکلم تفسیر کرے گا اس ضمیر مفہم کی بالجملتی، جملے کے ذریعے، لیزیل الافہامہ، تاکہ جملہ کیا کریں؟ جملہ زائل کریں. کس کو زائل کریں؟ الافہامہ، ضمیر کے اندر جو افہام پایا جاتا ہے اس کو زائل کرے. یہ تو فائدہ نمبر 1 ہو گیا. جیسا کہ قل کہہ دو، ہوا وہ، شان یہ ہے. کیا شان ہے؟ اب مفہم ہو گیا تو آگے جا کے شان یہ ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب وہ جو افہام پایا جاتا تھا وہ جملے کے ذریعے اس افہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. چلو آگے فائدہ نمبر 2. فائدہ نمبر 2، لا یکون ھذا الضمیر، یہ ضمیر نہیں ہوتی ہے الا بلفظ الغائب المفرد، مگر ہمیشہ کیا ہے؟ ایک ایسے لفظ غائب کے ذریعے ہوتی ہے، المفردی، جو کہ مفرد ہوتا ہے. کیوں؟ لیطابق ما یراد به، تاکہ وہ ضمیر مطابق ہو، ہاں، ما اس چیز کے، یراد به، ہاں، جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے، من الشأن، شان میں سے، ضمیر شان میں سے، اب القصۃ، یا قصہ میں سے. اچھا، ولذالک، اسی وجہ سے، ان قدر ان المراد به هو الشان، اگر کیا ہے فرض کیا جائیں کہ ان المراد به هو الشان، اگر کیا ہے فرض کیا جائیں کہ تحقیق مراد متکلم کیا ہے؟ ضمیر شان ہے، تو کانا مذکرن، اس ضمیر کو کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے. اول قصہ تو، اگر اس سے مراد شان نہ ہو بلکہ قصہ ہو، ہاں، ان قدر، اگر فرض کیا جائے، ان المراد، مراد متکلم بھی، اس ضمیر سے، هو القصۃ، یا قصہ مراد ہو، تو کانا مؤنثاً، وہ ضمیر کس کی ہوگی؟ مؤنث کی ہوگی، ہیا ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ضمیر شان ہو تو ہوا، اور اگر قصے کو بیان کرنا ہے ضمیر تو پھر اس صورت میں مؤنث کی ضمیر ہوگی. اچھا آگے چلتے ہیں. اما تعیین احد الوجہین، مگر دونوں صورتوں کو معین کرنا، ہاں، فیختار، ہاں، اختیار دی جاتی ہے، ان یکون بحسب ما صدرت به الجملہ، اس حساب سے، اس چیز کے حساب سے جو کیا ہے، جس چیز کے ذریعے جملہ صادر ہوتا ہے، اسی کے حساب سے کیا ہے؟ اختیار دی جاتی ہے. فیقال، پس کہا جاتا ہے، هو الامیر قادم، ہاں، کیا کہا جاتا ہے؟ شان یہ ہے کہ امیر قادم، چلنے والا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر شان ہے، الامیر مبتدا ثانی، قادم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا ضمیر شان کے لیے خبر ہے. وہی القبلۃ راحلۃ، اور قصہ یہ ہے کہ قبیلہ جو ہے، قبلہ کہہ رہا ہوں، دیکھو، وہی القبیلۃ، قبیلہ، قصہ یہ ہے کہ قبیلہ، راحلۃ، کوچ کرنے والا ہے. اب اس میں ہیا یہ مؤنث کی ضمیر ہے، تو قصہ یہ ہے کہ قبیلہ کوچ کرنے والا ہے. ہیا ضمیر قصہ مبتدا، یہ اول، القبیلۃ مبتدا ثانی، راحلۃ القبیلۃ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر ہیا ضمیر قصہ جو کہ مبتدا ہے اس کے لیے پورا جملہ خبر بن جائے. ای ان الشأن والقصۃ الذین، تحقیق کی شان اور قصہ ان لوگوں کا، ترید، ہاں، ان تذکرہما کذا کذا، جن کو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ دونوں کو یوں یوں ذکر کرنے کا، ایسا ایسا ذکر کرنے کا، ان کا قصہ اور شان یوں ہے. اچھا آگے کی طرف بڑھیں ماشاءاللہ سے.
ایک لین رہتی ہے۔ نمبر 3 ضمیر الشان قسمان، ضمیر شان کی 2 قسمیں ہیں، منفصل و متصل۔ ایک ضمیر شان منفصل ہے اور ایک ضمیر شان متصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہو ضمیر تو وہ ضمیر شان متصل ہے، جیسے انہو، انہو الامیر قادم، تحقیق کی شان یہ ہے کہ امیر چلنے والا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے ہو کو ضمیر شان جو متصل، جو انہ کے ساتھ متصل ہے۔ اور اگر اس طرح ہو الامیر قادم تو اس کو ضمیر منفصل کہیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ضمیر شان جو ہے وہ متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگلی بات بھی آپ ذہن میں بٹھا دیں، تفخیمہ کا معنی کوئی اور معنی نہیں ہے، یاد رکھنا تفخیم اور تعظیم دونوں کا معنی ایک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ حافظ۔